جب نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے آئیں گے تو بیوی آپ کو ڈانٹے گی، آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ آپ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہیں گے، بیوی آپ کو ڈانٹے گی اور بولے گی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے ٹائم آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیوی آپ کو نماز کی یاد دلائے گی۔ ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس شوہر کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے۔ اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، چل اٹھ، چل تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیجئے آپ، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے، رمضان میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لی، اب تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم گھر میں آ کر کے رات میں تہجد پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یاد کر لیجئے، تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے، اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، اب میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بھائی؟ ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ۔ کئی گاؤں ایسے ہیں بہار کے اور بنگال کے، بہار میں تو ابھی یہ بیماری کم ہے، بنگال میں ابھی مجھے لوگوں نے بتایا تراویح کیسی ہوتی ہے، سورہ تراویح ہوتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اکبر، ایک سورت پڑھی، رکوع میں چلے گئے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے تراویح کی نماز ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ تراویح کی نماز یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کی تراویح لمبی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ قرآن ختم کریں، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الم تر کیف فعل اور قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے، اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا، جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے، کتب له قیام لیلۃ، تو اس تراویح پڑھنے والے کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، اور آپ کو ثواب مل رہا ہے پوری رات پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں رمضان میں ملنے والی ہے، اس سے ہم چوکے نہ، اس موقع کو ہم نہ چوکیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ افسوس کی بات ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کو بھی باقی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے، نام لے کر کے بددعا کی ہے، رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان آ کر کے چلا جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے، اس انسان سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، جب رمضان کی 21ویں رات شروع ہو جائے، آخری 10 دن جب آ جائیں تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، ذرا حدیث اٹھا کر کے آپ دیکھیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا، اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا بڑا بہترین موقع رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کیجئے اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، آپ ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ اور مسجد میں اگر آپ کے یہاں تراویح ہوتی ہے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام کیجیے۔ گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں اکثر جمعہ کی نماز میں مردوں کا انتظام ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا آپ کو دین کی بات سننے کا حق ہے، عورت کو دین کی بات سننے کا حق نہیں ہے؟ عورتیں آج موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر دنیا بھر کی گندی چیزیں آج وہ دیکھ رہی ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کر رہی ہے، جو ان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں۔ آپ کے امام صاحب، آپ کے مولوی صاحب جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بتاتے ہیں، کم سے کم وہ آدھا گھنٹے کی بات اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہر جمعہ کے دن سنیں گی تو ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان سے ان کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے میری اپیل ہے آپ سے، اگر آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کیجئے اور ضرور عورتوں کو آپ شامل کیجئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ صبح جب آپ بستر پر سے اٹھیں تو بچوں کو سکھائیے کہ جب سو کر کے اٹھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب کھانا کھانے بیٹھیے تو بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ رات میں بستر پہ سونے جانے لگیے تو بچے کو سنائیے، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، بیٹا سورہ فلق پڑھ لو، بیٹا سورہ ناس پڑھ لو۔ بچوں کے سامنے دعا پڑھیے، گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیے۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر زندہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اللہ کا نام لیجئے۔ اور ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے، اور جب گھر سے نکلنے لگیے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آسان سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، قد کفیتا و وقیتا، تو نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اب شیطان تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے، تو نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں ڈال دیا، اللہ کے پروٹیکشن میں ڈال دیا، تو اللہ کے سرکشا کے گھیرے میں آ گیا، اب شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور گھر سے جب آپ نکلیے تو اس کو پڑھیے، اور جب گھر میں جائیے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیے، اور جب رات ہو جائے تو جتنے برتن وغیرہ پانی کے جتنے برتن ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کا منہ بند کر دیجئے، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیجئے، گھر کے چراغ کی بتی یا لائٹ آف کریے، بسم اللہ پڑھ کے آف کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو بند کر دیا جائے، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے، مسجد میں ضرور نماز پڑھیے لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے، گھر میں سنت نمازیں پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اور عورتوں سے گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مصلی بچھائیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی منی کے لیے بھی بچھا دیں، اپنی 6 سال کی بٹیا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی خرید لیں، تاکہ جب ماں نماز پڑھے تو وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی وہ بھی دوپٹہ باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے، تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں۔ آپ کے بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنگن کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گلے کے ہار کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونے
کی جگہ جہنم کی آگ کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو بھی اپنے مال کی نکالنا ہے، اسی لیے میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں، تاکہ اگر گھر میں کوئی غریب عورت آ جائے، کوئی ضرورت مند عورت آ جائے، کوئی محتاج عورت آ جائے، تو گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی زکوٰۃ کی اور محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے، اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر۔ مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔